یہ کہانی ہے حامد بن اسماعیل کی، ایک نوجوان رضاکار کی جو دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ رکھتا تھا، اور ایک دن وہ خود زندگی اور موت کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ یہ 28 اگست کا دن تھا۔ لاہور کے علاقے چونگ میں سیلاب سے متاثرہ ایک بستی میں حامد بن اسماعیل الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ رضاکارانہ خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہ متاثرہ مسیحی برادری کو کھانا پہنچا کر واپس اپنے کیمپ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بھوکا کتا اس کے سامنے آ گیا۔ حامد، جو دوسروں کے درد کو سمجھنے والا انسان تھا، وہ رک کر اس کتے کو روٹی ڈالنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کتا اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے ہاتھ، پاؤں اور گردن پر کاٹ لیا۔ 4 زخم، گہرے، جلتے ہوئے اور خطرناک۔ کیمپ واپس پہنچنے پر حامد کے ساتھیوں نے فوراً اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کیمپ کے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فوراً اینٹی ریبیز ویکسین لگوائی جائے۔ حامد کو بحریہ ٹاؤن کے ایک ہسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں 4 دن کے وقفے سے 4 خوراکیں ویکسین کی دی گئیں، پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن۔ مگر بدقسمتی سے ایک اہم انجیکشن ریبیز امینو گلوبولین انہیں نہیں لگایا گیا۔ یہ وہ انجیکشن ہوتا ہے جو کتے کے کاٹنے کے فوراً بعد جسم کو فوری اینٹی باڈیز دیتا ہے، جب تک کہ ویکسین اپنا اثر دکھانا شروع کرے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر کا کھیل شروع ہوا۔ شروع کے 10 دن حامد بالکل ٹھیک رہا۔ وہ دوبارہ کیمپ میں خدمت کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر خاموشی سے ایک خطرناک وائرس حرکت کر رہا ہے۔ 10ویں دن اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے بے چینی ہونے لگی، باتوں میں الجھن محسوس ہونے لگی اور رویہ غیر معمولی حد تک جارحانہ ہو گیا۔ ساتھیوں نے فوراً ایمبولینس بلائی اور حامد کو میو ہسپتال لاہور منتقل کر دیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو حامد بن اسماعیل کی حالت کافی نازک تھی۔ وہ اتنا بے قابو ہو چکا تھا کہ اسے سنبھالنا کافی مشکل تھا۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر اندازہ لگایا کہ یہ ریبیز ہے، ایک ایسی بیماری جس میں مریض پانی سے ڈرنے لگتا ہے، آواز اور روشنی سے حساس ہو جاتا ہے، اور دماغ پر وائرس کا حملہ اسے بے بس کر دیتا ہے۔ ڈاکٹروں نے فوری علاج شروع کیا اور مریض کو پرسکون رکھنے کے لیے ادویات دینا شروع کی۔ چند دن وہ اسی کیفیت میں رہا، لیکن 5ویں دن کچھ غیر معمولی ہوا۔ حامد کی آنکھیں کھل گئیں، وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو پہچاننا شروع کر دیا، دوستوں سے بات چیت شروع کی اور حیرت انگیز طور پر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ ڈاکٹروں کے لیے یہ ایک ناقابل یقین لمحہ تھا۔ ریبیز کی علامات کم ہونے لگی، دورے رکنے لگے اور طبیعت دن بہ دن بہتر ہونے لگی۔ جب اس کی حالت کچھ سٹیبل ہوئی تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کروائے، لعاب کا نمونہ لیا، اینٹی باڈی ٹیسٹ اور جلد کی بایوپسی کروائی، تو نتیجہ وہ نکلا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ تمام ٹیسٹ منفی آئے، یعنی حامد بن اسماعیل کو ریبیز نہیں تھا۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے، کیونکہ میڈیکل سائنس کے مطابق ایک بار ریبیز ظاہر ہو جائے تو بچنے کا امکان تقریباً 0 ہوتا ہے، لیکن حامد کی رپورٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ حامد کو مکمل صحت یابی کے لیے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ لاہور منتقل کیا گیا، جہاں اس میں نفسیاتی دباؤ، نیند کی کمی اور اس دردناک واقعے کے صدمے کے اثرات دیکھے گئے، لیکن وہاں بھی وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتا گیا۔ اس کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ بات چیت کرتا، پہچانتا اور پھر سے زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک مریض کی صحت یابی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے کہ کتے کے کاٹنے کے بعد فوری ویکسین لگوانا کتنا ضروری ہے۔ میڈیکل ماہرین کے مطابق ریبیز ایک وائرل بیماری ہے جو پالتو یا جنگلی جانوروں کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ وائرس دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتا ہے، اور اگر بر وقت علاج نہ ہو تو یہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جانور کاٹ لے تو فوراً زخم کو صابن اور پانی سے دھوئیں، اور اینٹی ریبیز ویکسین کے ساتھ امینو گلوبولین انجیکشن لازمی لگوائیں، کیونکہ ایک بار وائرس دماغ تک پہنچ جائے تو پھر کوئی علاج کام نہیں کرتا۔ حامد بن اسماعیل کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ امید، ایمان اور بر وقت اقدام انسان کو ناممکن دکھنے والے مرحلوں سے بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ تھی حامد بن اسماعیل کی سچی کہانی، ایک رضاکار جو دوسروں کے لیے نکلا لیکن خود موت کے دہانے سے واپس لوٹا۔
شاید واقعی کچھ معجزے سائنس سے نہیں بلکہ ایمان اور نصیب سے ہوتے ہیں۔ حامد بن اسماعیل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔